سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق بھارت میں مقیم سکاٹش نژاد ولیم اس وقت برصغیر کی تاریخ پر سب سے بڑی زندہ اتھارٹی ہے۔ ان کی کتاب دا لاسٹ مغل نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی زندگی، ان کے خلاف مقدمات، جنگ آزادی اور ان کی اسیری کے 100 سالہ خفیہ راز کھول دیے۔ ان کی بعد میں شائع ہونے والی کتاب برطانیہ کی پہلی افغان جنگ کے حوالے سے ہے۔ ریٹرن آف اے کنگ کے نام سے لکھی گئی کتاب میں امریکہ، روس، یورپ اور دنیا بھر کے ہر اس ملک کو متنبہ کیا گیا کہ افغانستان پر جو کوئی بھی حملہ آور ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، کیونکہ افغانستان میں لشکر کا لشکر سے سامنا کم ہوتا ہے، زیادہ لڑائی چھاپہ مار ہوتی ہے جس میں لشکر کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اور چھاپہ ماروں کا کم ہوتا ہے۔ یہ کتاب اس لیے یاد آئی کہ آج کل پاک افغان کشیدگی زوروں پر ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس مجبوری کی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دنیا کی ہر جنگ کی مادی، معاشی اور نفسیاتی وجوہات بھی ہوتی ہے۔ قوموں اور ملکوں کے درمیان نفرت، بغض اور حسد جنگ کی نفسیاتی وجہ بنتا ہے۔ افغان کھلاڑیوں کا پاکستانی کرکٹ ٹیم سے نفرت کا رویہ اور افغان شائقین کا پاکستانیوں سے جھگڑا انہی تضادات کا مظہر تھا۔ ابھی چند روز پہلے پاکستان کے سنجیدہ شہریوں کی میکسویل کی طرف سے افغان کرکٹ ٹیم کی پٹائی پر پذیرائی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے ملک کی اکثریت افغان حکومت اور اس کے شہریوں کے رویے سے تنگ آ کر ان کے خلاف ہو چکی ہے۔ اس لیے نفسیاتی طور پر میکسویل پاکستانیوں کا ہیرو ٹھہرا۔ پاک افغان کشیدگی کی سب سے بڑی وجہ تو پاکستانی طالبان کی ملک کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں جو رکنے میں نہیں آ رہی۔ میاں والی ایئر بیس پر حملہ ان کارروائیوں کی تازہ ترین مثال ہے۔ پاکستان کا خیال ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت نے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ یہ پاکستانی طالبان محفوظ پناہ گاہوں میں بیٹھ کر ملک کے اندر دہشت پھیلاتے ہیں اور پھر واپس افغانستان چلے جاتے ہیں۔ پاکستانی حکومت کئی بار ان طالبان دہشت گردوں کو روکنے کے حوالے سے حکومت افغانستان سے درخواست کر چکی ہے، مگر اسے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ کئی حلقوں کی طرف سے یہ تجویز زیر گردش رہی کہ پاکستان کو افغانستان کے اندر گھس کر دہشت گردی کے ان ٹھکانوں کو تباہ کر دینا چاہیے۔ اس حوالے سے امریکہ نے بھی ایسی کارروائی کی حمایت کی، مگر ایسی کسی کارروائی کا رد عمل خطرناک ہو سکتا ہے اور یہ خطرہ بھی ہے کہ کشیدگی اور باہمی عدم اعتماد کی اس ماحول میں ایک نئی افغان جنگ چھڑ جائے گی۔ تاریخ کا جائزہ لیں تو خوفناک حقائق سامنے آتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے مشہور تاریخ دان پروفیسر دانی نے میرے ساتھ ہونے والے ایک انٹرویو میں یہ تھیوری پیش کی تھی کہ حملہ آور ہمیشہ شمال کی طرف سے آتے ہیں اور انہوں نے وہاں سے آ کر پنجاب اور پورے ہندوستان کو فتح کیا ہے۔ گویا افغانستان کے اندر مداخلت ایک نیا شمالی محاذ کھولنے کے مترادف ہوگا۔ ہم بھارت کے ساتھ پہلے بھی مشرقی محاذ پر 4 جنگیں لڑ چکے ہیں، ایسے میں ایک نئی جنگ کے متحمل ہو سکیں گے یا نہیں؟ ساتھ ہی ساتھ ایک بالکل متضاد تھیوری بھی گردش میں ہے اور وہ کچھ یوں ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں اس کے جرنیل ہری سنگھ نے کابل تک کو تاراج کر دیا تھا۔ اس لیے اگر دہشت گردی نہ رکی تو مجبوراً پاکستان کو ان دہشت گردوں کے افغانستان کے اندر ٹھکانوں پر حملہ کرنا ہوگا۔ بعد میں چاہے اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ پاکستان اور افغانستان کے باہمی تعلقات کی 75 سالہ تاریخ میں روشن باب کم اور تلخ پہلو زیادہ ہیں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی افغانستان نے نہ صرف اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی مخالفت کی، بلکہ آغاز ہی میں ڈیورنڈ لائن کے مسئلے پر پاکستان سے تلخیوں کا آغاز کر دیا۔ بعد ازاں دیر تک مسئلہ پختونستان کے نام پر بھی پاک افغان کشیدگی رہی۔ روس کی مدد سے افغانستان میں ظاہر شاہ اور بعد میں صدر داؤد کا تختہ الٹنے کے بعد جو کمیونسٹ حکومتیں آئیں وہ پاکستان میں باقاعدہ تخریب کاری کرواتی رہی۔ دوسری طرف ریاست پاکستان بھی کھلے عام امریکہ کے ساتھ مل کر افغان مجاہدین کی مدد کرتی رہی اور یوں وہاں کی افغان حکومتوں کا پاکستان سے کھلی دشمنی والا تعلق استوار ہو گیا۔ توقع تو یہ تھی کہ کمیونسٹ دور ختم ہونے یا احمد کرزئی اور اشرف غنی جیسے بھارت نوازوں کے بعد طالبان پاکستان کے حامی بنیں گے۔ اسی وجہ سے پاکستانی ریاست اور اس کے اداروں نے دنیا بھر کو ناراض کر کے بھی خفیہ طور پر افغان طالبان کی حمایت جاری رکھی۔
دعا مذاکرات میں بھی اس بات کو یقینی بنایا کہ اشرف غنی کے جانے کے بعد طالبان کو اقتدار ملے۔ امریکی دستوں کی واپسی کے بعد طالبان کی حکومت بنانے میں بھی پاکستان نے مدد کی، مگر حالات کی ستم ظریفی یہ ہے کہ وہی طالبان جن کے لیے پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہوا، وہ ہمیں اپنے مسلک پاکستانی طالبان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو روکنے میں پاکستان کی مدد کرنے کو تیار نہیں، بلکہ انہوں نے تو سرکاری طور پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو روکنا ان کی ذمہ داری نہیں۔ حالانکہ حکومت پاکستان کے پاس اس بات کے واضح ثبوت ہے کہ پاکستانی طالبان کو افغان طالبان اور ان کی حکومت کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ آخر میں جائزہ لیں گے کہ اگر ہم مجبوراً جنگ یا افغانستان کے اندر آپریشن کی طرف دھکیلے گئے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں جنگیں اور معیشت باہمی متضاد ہیں۔ جنگ ہمیشہ معیشت کو لیو ڈوبتی ہے۔ پاکستان کے عروج و زوال پر نظر رکھنے والے اکثر معیشت دان متفق ہیں کہ پاکستان کا معاشی زوال 1965 کی جنگ کے بعد سے شروع ہوا۔ اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے، کھلی جنگ سے بہرحال ہر صورت بچا جائے، سفارتی، معاشی اور دوسرے ذرائع سے طالبان حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ پاکستانی طالبان کی حمایت چھوڑ دے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ان طالبان کے اندر ہی پاکستان کا حامی گروپ ڈھونڈا جائے اور اس کی مدد کی جائے اور ایک اور افغان جنگ ملک کے لیے تباہ کن ہوگی۔ مغلیہ سلطنت جب اپنے انجام کو بڑھ رہی تھی تو احمد شاہ ابدالی نے افغانستان کو 1747 میں ایران اور مغل خاندان کے زیر نگی ہندوستان کے مقابلے میں جداگانہ اور خود مختار مملکت بنا دیا تھا۔ اس مملکت کو توسیع دینے کی خاطر افغانستان کئی دہائیوں تک سندھ اور پنجاب پر حملہ آور ہوتا رہا، کشمیر پر بھی قابض رہا اور ایک ایسا دور بھی دیکھا جب افغانستان کی حکومت کے لیے مالیہ یعنی ٹیکس کا سب سے بڑا ذریعہ کشمیر ہی تھا۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔